بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کو بتایا جائے گا جب فلسطین میں وہاں کے مسلمانوں نے بغاوت کی صلیبیوں کے خلاف، تو اس بغاوت میں سارے منصوبے کے پیچھے جو 2 بچے استعمال ہوئے جنہوں نے صلیبیوں کو نقصان پہنچایا، تو وہ پکڑے گئے۔ تو کیا پھر انہوں نے زبان کھولی اور اصل بڑوں تک پہنچا دیا یا تشدد برداشت کر گئے؟ پہلے بتایا جا چکا کہ کس طرح کئی سو گھوڑے اور اونٹ جو ہیں وہ روندے گئے۔ 2 لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے 4 لڑکیاں کس طرح گئیں، اور انہوں نے گلوں میں سلیب لٹکائی ہوئی تھی تاکہ ضرورت کے وقت سلیب دکھا کے بتا سکیں کہ وہ عیسائی ہیں۔ اب جب وہ لڑکیاں سلیب کے ساتھ پائی گئیں تو ان لڑکیوں کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ انہیں صلیبیوں نے عیسائی سمجھ کے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا۔ ان کے لواحقین نے ماتم نہیں کیا۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی تو کی گئی، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ لڑکیاں جو شہید ہو گئی ہیں، اب پڑوس والے جو غیر مسلم ہیں وہ پوچھیں گے لڑکیاں کہاں گئی۔ غیر مسلم پڑوسی اور مسلم مخبر ضرور پوچھیں گے لڑکیاں کہاں ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ امام جو اس منصوبے کا ہیڈ تھا وہ دانش مند دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے گہری سوچ کے بعد کہا 4 لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آئیں۔ وہ آ گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائیں۔ ان سب کو صلیبیوں کی انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی اجازت لے کر بڑے غصے اور جذباتی لہجے میں کہا، میں ان لوگوں کا امام ہوں، یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں۔ جب آگ لگی تو یہ سب آگ بجھانے کے لیے اٹھ دوڑے۔ یہ رات بھر کنویں سے پانی نکالتے رہے۔ ہر جگہ بھگدڑ مچ گئی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کنواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہماری 4 لڑکیاں غائب ہیں۔ ہماری فوج پہ الزام لگانے سے پہلے سوچ لو، صلیبی حاکم نے روب سے کہا۔ جناب میں مذہبی پیشوا ہوں، امام نے کہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ہمیں دھتکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا سے آپ کا کوئی اچھا برا عمل چھپا ہوا نہیں۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، خدا تو نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی، آپ انہیں یہ صلہ دے رہے ہیں اور یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے ان کی لڑکیاں آپ کے فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا۔ امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر جب واپسی کے لیے چلے گئے تو امام نے سب سے کہا کہ اب یہی مشہور کر دو، رات کو ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کر لیا۔ رات شہر کی حالت ہی ایسی تھی، لوٹ مار اور اغوا آسانی سے ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف برجیس جو کہ اس سارے کام کا ماسٹر مائنڈ تھا اور ایوبی کا جاسوس تھا، وہ سلطان ایوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا۔ آفاق وہ لڑکا جس کی بہنوں کی عزت بچائی گئی تھی، اس کی مرہم پٹی ایوبی کا ڈاکٹر کر چکا تھا۔ آفاق کی دونوں بہنیں بھی خیمے میں تھیں۔ برجیس رات کی سارے گفتگو سنا چکا تھا۔ سلطان بار بار لڑکیوں کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ برجیس نے کہا وہ کرک کے قلعے میں فلسطین میں ایسی افراتفری اور بھگدڑ چھوڑ آیا اگر فوری حملہ کیا جس سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سلطان ایوب گہری سوچ میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد انہیں سر اٹھایا اور اپنے نائبین و مشیروں کو بلایا۔ اس نے پہلے حکم یہ دیا ان لڑکیوں اور ان کے بھائی کو قاہرہ لے جائیں، ان کی رہائش اور وظیفے کا انتظام کریں۔ آپ میری بہنوں کو اپنی عافیت میں لے لیں۔ آفاق نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں، مجھے اپنی ماں اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اگر مجھے کرک میں داخل کر سکے تو میں اندر تباہی مچا دوں گا۔ جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ سلطان ایوب نے کہا بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے، تم صرف اپنے ماں اور باپ کے انتقام کے لیے بےتاب ہو۔ مجھے تمام باپوں اور تمام بیٹیوں کا خون کا انتقام لینا ہے جو صلیبی درندوں کا شکار ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو۔ آفاق کی جذباتی کیفیت ایسی تھی سلطان ایوبی سے زبردستی قاہرہ بھیجنے سے گریز کرنے لگا۔ اس نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اپنا علاج معالجہ کراؤ، صحت یاب ہو جاؤ تو تمہاری خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ اتنے میں نائب سالار اور اعلیٰ کمانڈر آگے، ان میں زاہدان بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے آفاق اور اس کی بہنوں کو باہر بھیج دیا۔ اس نے پھر اجلاس میں مسئلہ پیش کیا گیا کہ کیا فوراً محاصرہ کیا جائے فلسطین کا۔ اس نے فلسطین کے قلعے کرک کی حالت بتائی۔ اس مسئلے بحث شروع ہو گئی۔ زاہدان نے اپنے جاسوسوں کی روشنی میں کہا صلیبی فوج صرف کرک نہیں ہے، باہر بھی ہے۔ ایک حصہ ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا باہر کا محاصرہ توڑ دے گا۔ انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے، ان کو مدد کی فوراً مل جائے گی اور ان کے تو پاس وقتی طور پہ کمی آئی ہے، ورنہ ان کی نفری ہم سے 5-6 گنا زیادہ ہے۔ اجلاس کے دوسرے شرکا نے اپنے مشورے پیش کیے۔ اکثریت حملے کے حق میں تھی۔ سلطان ایوبی سنتا رہا
اور اس بات پر اطمینان کا خوش ہوا کہ اس کے جتنے بھی ہیں کمانڈار وہ سارے جذبات کے اندر ہیں اور معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں جلدی حملہ کرنا چاہوں آخر میں سلطانے کا، لیکن میں جلد بازی کا قائل نہیں۔ میرے سامنے صرف کلک کا شہر نہیں بلکہ صلیبیوں کی تمام فوج انہوں نے باہر پھیلا رکھی ہے۔ زاہدان نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمیں فوری طور پر اس میں جذبات میں نہیں آنے جانا چاہیے۔ اور عیسائیوں کی لڑکیاں بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ صرف 4 لڑکیوں نے صلیبیوں کو نقصان پہنچایا، وہ 50 نفری کے 4 دستے نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں شہر میں اپنے چھاپہ مار دستے داخل کر دیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، برجیس نے کہا۔ اگر چھاپہ مار دستے بھیجیں تو فوراً بھیجیں، کرک کے شہری بھاگ گئے، یقیناً واپس جائیں گے، اسی کی آڑ میں چھاپہ مار دستے داخل کر دیتے ہیں۔ آخر فیصلہ یہ ہوا، آج ہی رات چھاپہ مار دستے برجیس کی قیادت میں روانہ ہو جائیں گے۔ جہاں تک گھوڑے جا سکتے ہیں وہاں تک گھوڑوں پر جائیں، آگے پیدل جائیں گے اور کچھ سپاہی گھوڑوں کو واپس لے آئیں گے۔ یاد رکھنا، ہم جس فوج سے حملہ کریں، فوج نہیں جس نے شوبک کا قلعہ فلسطین کا فتح کیا تھا، یہ مصر سے آئی ہوئی ہے اور کچھ ڈری ہوئی فوج بھی ہے اور اس میں کچھ جاسوس بھی ہیں، ہمیں دھیان کرنا پڑے گا۔ اگلے 4-5 دن تک کرک میں ایک کیفیت رہی، مسلمان گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے، کئی مسلمان محض شک میں گرفتار کر لیے گئے۔ بیگار کیمپ کے جن قیدیوں کو اس وعدے پہ آگ بجھانے کے لیے لے گئے تھے انہیں رہا کر دیا جائے گا، انہیں رہا نہیں کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے مظالم کا ایک نیا دور شروع کر دیا تھا، ان کا نقصان معمولی نہیں تھا، وہ جانتے تھے مسلمانوں کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ گرفتار ہونے والوں میں عثمان صارم کے 2 دوست بھی تھے جو لڑکیوں کو رہا کرانے کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ انہیں درندوں کی طرح اذیتیں دی جا رہی تھیں، صلیبی بربریت کی حدوں سے بھی آگے نکل گئے تھے، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ صرف یہ 2 کاموں میں لڑکے تھے جن کے سینوں میں سراغ تھا، لیکن ان کی زبانیں بند تھیں، ان کے جسموں میں کچھ نہیں رہا تھا۔ چکر شکنجے میں کس کر اور جھٹکے دے کر ان کے جوڑ الگ کر دیے گئے تھے، لیکن لڑکے خاموش تھے۔ آخر صلیبیوں کا انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن، جو کہ جرمنی کا رہنے والا تھا، خود قید خانے میں گیا۔ اس کی توجہ ان 2 لڑکوں پہ تھی۔ اسے مسلمان مخبروں نے بتایا تھا کہ آتش زنی میں ان 2 لڑکوں کا بھی ہاتھ ہے۔ مسلمان مخبر 2 تھے، دونوں ان لڑکوں کے پڑوسی تھے، وہ معمولی سی حیثیت کے آدمی ہوتے تھے لیکن اب گھوڑا گاڑیوں میں سواری کرتے تھے، صلیبیوں کے درباری بن گئے تھے۔ وہ صلیبی حاکموں کو گھروں میں بھی مدعو کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بٹھاتے اور فخر کرتے تھے۔ ان کی 2-2 3-3 بیویاں تھیں اور شراب بھی پیتے تھے۔ انہوں نے ان 2 لڑکوں کی آگ والی رات کی مشکوک حالت میں کر انہیں گرفتار کروا دیا۔ ہرمن نے قید خانے میں ان 2 نوجوانوں کی حالت دیکھی تو اسے محسوس ہوا، نزع کی حالت میں پہنچ کر بھی انہیں کچھ نہیں بتایا تو وہ یہ کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ ان کے جسم عادی ہو چکے ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ لے گیا، انہیں بڑا اچھا کھانا کھلایا، پیار اور شفقت سے پیش آیا، ڈاکٹروں کو بلا کر انہیں دوائی پلائی اور تشدد کے زخموں اور چوٹوں کا علاج کرا، پھر انہیں سلا دیا۔ وہ فوراً ہی گہری نیند سو گئے۔ ہرمن دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک نوجوان صاف الفاظ میں بڑبڑانے لگا، میں کیا جانوں، میرا جسم کاٹ دو، کچھ بھی معلوم نہیں، اگر کچھ معلوم ہوگا تو بھی کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تم گردن کے ساتھ صلیب باندھتے ہو، میں نے قرآن کی ایک آیت باندھی ہوئی ہے۔ تم نے آگ لگائی تھی، ہرمن نے کہا، تم نے صلیبیوں کی کمر توڑ دیا، تم بہادر ہو، مر گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ اگر مر گیا تو، نوجوان بڑھایا، اگر مر گیا تو جب تک جسم میں جان ہے اس جان میں ایمان بھی رہے گا، جان نکل جائے گی ایمان نہیں نکلے گا۔ ہرمن نے اس کے سوئے میں ذہن میں اپنے مطلب کی باتیں ڈالنے کی بہت کوشش کی لیکن نوجوان کے ذہن نے قبول نہ کیا۔ اتنے میں دوسرا لڑکا بھی بڑبڑانے لگا، ہرمن نے اس کی توجہ دی، اس طرح اس کے ذہن میں باتیں ڈالیں جو اس نوجوان نے اگل دی۔ ہرمن کے ساتھ اس کے 3-4 سراغ رساں تھے۔ اس نے بہت دیر کوشش کرنے کے بعد آہ بھری اور کہا، مزید کوشش بیکار ہے، ان کی زبان سے تم کوئی راز نہیں گلوا سکو گے، یہ بے گناہ معلوم ہوتے ہیں اور میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے عقیدے اور جذبے کے بہت پکے ہیں۔ میں نے انہیں مرغن خانوں میں اتنی زیادہ حشیش کھلائی ہے جتنی گھوڑوں کو کھلا دو تو بھی وہ باتیں کرنے لگے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے ان کا قومی جذبہ جسے ایمان کہتے ہیں ان کی روحوں میں اتر گیا، تم ان کی روحوں پہ کوئی نشہ طاری نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہ بے گناہ ہوں گے، لیکن اصل میں وہ بے گناہ نہیں تھے، وہ 2 آتش زنی اور لڑکیوں کو آزاد کرانے کی مہم میں شامل تھے۔ صلیبی جسے گناہ اور جرم کہہ رہے تھے مسلمانوں کے لیے نیکی اور جہاد تھا۔ ان لڑکوں نے روح اور ایمان قوت سے وہ کیا تھا، شیش نے انہیں بیہوش کر دیا تھا، ان کی عقل کو سلا دیا تھا، مگر ان کی روحیں بیدار تھی۔ صلیبی ان کی زبان سے ہلکا سا بھی اشارہ نہیں لے سکے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا لڑکے بے قصور ہیں، صلیبیوں کی مجبوری تھی۔ ان لڑکوں کی آنکھ کھلی تو باہر ویرانے میں پڑے تھے، صلیبی نے بےہوشی کی حالت میں دور لے جا کر پھینک دیا تو اٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھا اور گھروں کو چل دیے۔ جو عیسائی اور یہودی باشندے آتش زنی کی رات گھر سے نکل گئے تھے وہ یہ دیکھ کر کے کوئی حملہ نہیں ہوا، امن و امان واپس آنے لگے۔ صلیبیوں کی فوج جو باہر خیموں میں موجود تھی انہیں یقین دلایا کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، اب آپ گھروں کو چلے۔ ایک ایک کر کے لوگ واپس جا رہے تھے۔ انہی میں برجیس بھی قلعے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ سلطان ایوبی کے 15 چھاپا مار بھی داخل ہو گئے۔ قلعے کے لوگوں نے دیکھا وہ چپ چاپ اور غریب سموچی دنیا کے بے خبر بیٹھا جوتے مرمت کیا کرتا۔
کیا واقعی اندر سے انہوں نے حملہ کر کے فلسطین کا قلعہ فتح کر لیا؟